لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم. بہت مسرت ہوئی، بہت خوشی ہوئی، ہمارے بچے ماشاء اللہ دلائل پیش کرنے میں کافی جدوجہد کر کے انہوں نے یہ میں کہوں گا کہ ایک درجے کا کمال حاصل کیا ہے. سبحان اللہ. اس کے پیچھے واقعی ہمارے بہت ہی محترم اساتذہ کرام کی محنت، اگر وہ محنت نہ کرتے تو یہ لیاقت، یہ قابلیت، یہ صلاحیت ہمارے بچوں کے اندر نہیں آ سکتی تھی. میں دل سے اساتذہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ان کے واسطے اللہ تعالیٰ خوب خیر و برکت کے فیصلے فرمائے اور ان کو خوب علم سے نوازے، ان کو خوب امت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو خوب دین بچوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، لائق بنائے تاکہ آخرت میں بہت بڑا ثواب کا ذخیرہ لے کر جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمیں سب کو بغیر حساب کتاب کی جنت نصیب فرمائے. بہت خوشی. اس کا استدلال کا طریقہ بھی بہت اچھا رہا. استدلال کے لیے سب سے پہلے عقل کی مقتنی ہونا بہت ضروری ہے. عقل کی مقتنی ہونا بہت ضروری ہے. جو سوچتے ہیں اس کو بہترین انداز میں ترتیب دینے کی بھی ضرورت ہے اور اپنی بات کو اچھے انداز سے فصاحت کے ساتھ اور سمجھنے کے لائق اندازے کے ساتھ پیش کرنا ضروری ہے. یہ تینوں چیزیں ہم نے آج کے طلباء نے جو ہم کو رد اہل حدیث کے خلاف یا رد اہل سنت والجماعت کے خلاف جو بات کی ہے اس میں پائے جائے. سبحان اللہ. بچے ہمارے ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں. صرف یہی نہیں، مناظرے کے تعلق سے نہیں، دیگر موضوعات میں بھی ہم محنت کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اصلاحی بیانات ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کر ہمارے یہاں مقرر ہے. سبحان اللہ. بہترین انداز سے اصلاحی بیان کرتے ہیں اور ہمارے پاس دعوت کا کام کرنے والے لوگ بھی بچے بھی وہ بھی دعوت کا کام، ایمان کی بات بہترین انداز سے پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے. واقعی بہت قبول فرمائے. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، صرف جو ہے اوپر کے اوپر تھوڑا سی نگرانی کرتا ہوں. واقعی اساتذہ کرام جو ہمارے یہاں جس طرح محنت کر رہے ہیں ان کی تعریف میں نہیں کر سکتا. اللہ ان کو بہت ہی بڑا درجہ عطا فرمائے گا، خوب ان کو قبول فرمائے گا. ان کے گھروں میں خیر و برکت کے فیصلے فرمائے گا، ان کے گھروں میں راحت و سکون کے فیصلے فرمائے گا. سارے پوری زندگی پر ان کو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ. یہ جو کام ہو رہا ہے بچوں کی تربیت کا، خاص طور پر مناظرے کے جیسے عمل میں تربیت ہو رہی ہے، مشق کرائی جا رہی ہے.
اسی طرح حفاظ کرام اچھے سے اچھے انداز میں قرآن پڑھنے کی بھی مشق کر رہے ہیں، تجوید مخارج وغیرہ میں اچھے انداز سے اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اساتذہ کے پیچھے محنت کر رہے ہیں۔ اس کا ثواب ان لوگوں کو بھی پہنچتا ہے جو اس مدرسے کا تعاون کرتے ہیں۔ اگر وہ آج یہاں پر موجود رہتے تو ضرور اس بات کو دل میں لے کر جاتے کہ ہم نے جو کچھ مدرسے کی خدمت کی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اچھی تربیت میں، بچوں میں اچھی تربیت میں، بچوں کی اچھی اصلاح میں، بچوں کو لائق بنانے میں کام آئے۔ سبحان اللہ، یہ خوشی لے کر جاتے۔ تو میرے عزیز بچوں جنہوں نے آج حصہ لیا اس محاضرے میں، اسی طرح عورت کو قابلیت حاصل کی، اپنے اندر صلاحیت حاصل کی، لیاقت حاصل کی، آپ میں سے ہر ایک بچوں کو اسی طرح بننا ہے۔ تقریر کرنے کی ضرورت پڑی تو تقریر بہتر سے بہتر کرنے کے لائق بننا ہے، اصلاح کی بات کرنی پڑی بہترین انداز میں اصلاح کی بات کرنے کے لائق بننا ہے۔ اور اسی طرح کہیں اسٹیج میں بیٹھ کر قرات کرنے کی ضرورت پڑی تو اس وقت آج عبد الباسط جیسے قرات کی مشق کر کے جو ہے لوگوں کو، اللہ کو خوش کر کے اپنے لیے ایک وقار کا عمل آپ لوگوں کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ جو اچھی تقریر کرتا ہے، جو اچھا اور اچھی قرات پڑھتا ہے، اور جو بھی دین کے اندر اچھے اعمال ہوتے ہیں اس میں آگے بڑھتا ہے، ان کو خود بخود ان کے اندر ایک وقار پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ ایک سبب بنے گا، لوگوں کے دل میں بات آئے گی کہ وہ اپنے بچوں کی اس مدرسے پہ بھیجیں گے، علم حاصل کرنے کے لیے، حافظ بننے کے لیے، عالم بننے کے لیے، قاری بننے کے لیے۔ یہ ذریعہ بنے گا، اور اس کا ذریعہ آپ لوگ بننے کی وجہ سے اس کا ثواب آپ لوگوں کو بھی ملے گا۔ انشاءاللہ بچے آپ لوگ محنت کرو گے، انشاءاللہ آپ محنت کرو، اور آپ کے پیچھے ہم لوگ بھی آپ کے پیچھے محنت کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔